منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے تم مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم میں تو کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تم میں تو کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے مسائل کا سارا حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، کسی حالات میں مبتلا ہو جائیں، تو ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں، ہم اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور سارے مسئلے کا حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے ہمارے پہلے کے لوگ کیسے تھے، کتنی مضبوط ایمان تھی، کتنا پختہ یقین تھا کہ اللہ سے اپنی باتوں کو منوا لیتے تھے۔ ایک غلام کا واقعہ لکھا ہے کہ غلام کو اپنے آقا سے بے حد محبت تھی۔ ایک موقع سے آقا ان کے حج کو جانے لگے، تو غلام نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بغیر آپ کے میری طبیعت نہیں لگے گی۔ آقا نے کہا کہ نہیں، سامان سفر میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں اکیلا جاؤں گا، تم گھر میں رہو۔ آقا چل دیے، لیکن چونکہ غلام کو اپنے آقا سے کافی محبت تھی، پیچھے پیچھے یہ بھی چل دیا، ڈرتا رہا، بغیر آقا کے اجازت کے چلا، پیچھے پیچھے اور جماعت بھی جا رہی تھی، ساتھ ہو گیا، بغیر سامان کے، بغیر کسی اسباب کے چل دیا، وہ پیدل کا سفر تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ پہنچ گیا، سارے لوگ پہنچے، ان کے آقا بھی پہنچے، یہ بھی پہنچ گیا۔ یہ چپکے سارے ارکان حج کے پورے کرنے لگے۔ جب حج کا سارا ارکان مکمل کیا تو آقا کی نگاہ غلام پر پڑ گئی، غلام نے بھی آقا کو دیکھا، سلام کلام کیا، کہا کہ تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ کہا کہ پھر باقی تمہارا کھانا پینا، زیادہ سفر تو تیرے پاس نہیں تھا کہ اللہ نے سارا انتظام کیا، میں یہاں تک آ گیا۔ کہا کہ اچھا، حج کے سارے ارکان مکمل کر لیے؟ کہا کہ ہاں بے شک مکمل کر لیا۔ آقا کو بھی اپنے غلام سے بڑی محبت تھی، یہ مزاحیہ انداز میں کہا کہ حج کر لیے؟ تو کہ ہاں کر لیا۔ تو سرٹیفکیٹ ملا؟ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ملا۔ تو ہمیں سرٹیفکیٹ ملا؟ مزاحیہ کہا، تمہیں سرٹیفکیٹ ملا؟ کہا کہ نہیں ملا۔ تو میں لے لیتا ہوں۔ جناب لکھا ہے کہ یہ غلام جو ہے چلے گئے، خانہ کعبہ میں چلے گئے، غلاف پکڑ کے رونے لگے، اے اللہ، کیا تو آقا کا خدا ہے، امیروں کا خدا ہے، غلاموں کا خدا نہیں ہے؟ تو ہمارے آقا کو سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم کو تو نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ کافی رونے لگا، گر گرانے لگا، چلانے لگا، اے اللہ، جب تک تو ہمیں حج کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ رونے لگا۔ غیبی طور پر اللہ نے باضابطے اس کو ایک کاغذ پر لکھ کے دیا کہ ہاں تمہارا حج مقبول ہوا من جانب اللہ، اور تمہارے حج کے صدقے میں سارے لوگوں کا حج مقبول ہوا۔
جناب یہ سرٹیفکیٹ لیا اور اپنے آقا کو لے جا کے دکھایا کہ دیکھیے یہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے، ہم خدا سے جو مانگیں ہم کو مل جائے گا، یقین ہونی چاہیے۔ جی اس طرح کے بہت سارے واقعات آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں ایک گویا تھا، وہ گانا بجانا کرتا تھا، اس سے ان کو پیسے ملتے تھے، اس سے اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ گویا بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، تو اب تو ان کے کھانے پینے میں دقت ہونے لگی۔ یہ صاحب ایک روز چلے گئے، یہ گویا چلا گیا اور بقی میں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کے فریاد کرنے لگا اللہ رب العزت سے، یا اللہ، جب میں گاتا تھا، بجاتا تھا، میں تیرا روزی کھاتا تھا، تو روزی دیتا تھا اور ہم کما کے کھا رہے تھے۔ اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب میری آواز بیٹھ گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ یہ اللہ سے مانگنے لگا، رونے گر گرانے لگا۔ جی کچھ ہی دیر رونے کے بعد، گر گرانے کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، کہا کہ کیا ہوا؟ تمہارا سارا مسئلہ حل ہو گیا؟ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے، اللہ رب العزت نے غیبی ندا کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تمہاری ضرورت کو پوری کی جائے۔ اب چلو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ گویا اس کے بعد اور رونے چلانے لگا، یا اللہ، تو اتنا رحمان و رحیم ہے، تو اتنا سخی ہے کہ پوری زندگی میں نے گناہ کیا، پوری زندگی تیری عبادت نہیں کی، میں غلط پر غلط کرتا رہا، آج تیرے دربار میں ہم آ کے رونا شروع کیا تو تو ہمیں معاف بھی کر دیا اور میرے لیے انتظام بھی کر دیا۔ یا اللہ، میں نے پوری زندگی یوں ہی گزار دی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، لکھا ہے کہ ان کا مارے غم کے روتے چلاتے انتقال ہو گیا۔ جی ان کی جنازے کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے رحمان و رحیم ہیں، اتنے بڑے داتا ہیں کہ اگر اس کے دربار میں توبہ کر لیا جائے اور ان سے جو کچھ مانگا جائے تو اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اور ہماری ضرورت کو پورا بھی کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ ایک روز دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کا جیب کٹ گیا، آپ خالی تھے۔ اب آپ دریا کے کنارے اللہ سے مانگنے لگے، یا اللہ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے 1 دینار دے دے، یا اللہ تو مجھے 1 دینار دے دے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ دیکھتے کیا ہے کہ 8-10 مچھلیاں دریا کے کنارے، ہر ایک کے منہ میں 1 دینار ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دے دیا۔ دیکھا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دینار لیا۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ اللہ اگر راضی ہے ہم سے، ہم اگر اللہ کے بنے ہوئے ہیں، میرا ایمان و یقین مستحکم ہے، تو اللہ کا خزانہ ہمارے لیے ہے، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لینے والے کی کمی ہے، دینے والے میں کمی نہیں ہے۔ ہم خدا سے جو مانگیں گے خدا ہم کو دینے کے لیے تیار ہے،
ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اگر ہم یقین کے ساتھ خدا سے مانگیں تو ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے اور ہمیں دینے کے لیے اللہ رب العزت تیار ہے، ہمیشہ تیار ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کو اگر ہم خوش کریں، اللہ کی رضا کے سامنے اگر ہم جھکے رہیں تو پھر ہماری ضرورت اللہ کے ہاتھ ہے۔ ایک بزرگ ہیں سراج الدولہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایک گاؤں میں رہتے تھے، اس گاؤں کو ندی کے پانی کے سیلاب کے خطرے کی وجہ سے، چونکہ سیلاب کا پانی اس گاؤں میں آتا تھا، اس وجہ سے بہت اونچا باندھ دیا تھا۔ ایک موقع سے بہت زیادہ سیلاب کا خطرہ ہو گیا، باندھ ٹوٹنے پر ہو گیا۔ گاؤں والے کو معلوم تھا کہ یہ سراج الدولہ اللہ والے ہیں، چلو ان سے دعا کرایا جائے۔ سارے گاؤں والے مل کے گئے، کہا کہ حضرت بہت خطرہ ہے، ہو سکتا ہے گاؤں غرق ہو جائے اگر یہ باندھ ٹوٹی تو اس باندھ کو روکنے کے لیے دعا کیا جائے۔ سراج الدولہ یہ روکیں گے کیا، کدال ہاتھ میں لیے اور جا کے باندھ کاٹنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے دعا کرانے آئے تھے۔ کہا کہ جدھر مولا ادھر سراج الدولہ، اللہ جو چاہتا ہے، اس گاؤں کو اگر اللہ غرق کرنا چاہتا ہے تو ہم پہلے باندھ کو توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ مشہور ہے، جدھر مولا ادھر سراج الدولہ، اللہ جس سے راضی، اللہ جو چاہ رہا ہے، اے خدا تو جس سے راضی ہے، تیری جو رضا ہے تو میں اسی میں خوش ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ادھر باندھ کٹی، ادھر پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ اب باندھ ٹوٹنے کا خطرہ ختم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو گھٹانا شروع کر دیا اور جہاں سے سیلاب کا پانی آیا وہاں واپس گیا۔ یہ سراج الدولہ، جب بندہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے تو اللہ بندے کو مانگنے بھی نہیں دیتا ہے، اس کے دل کی باتوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کیا کہ اللہ تو ہم کو آگ سے بچا لے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ دعا کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھ کو جلانا چاہے تو میں جلنا چاہتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بغیر مانگے ہوئے اللہ رب العزت نے آگ پر حکم نامہ جاری کیا کہ اے آگ، میرے خلیل کو تم جلا نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر صلاحیت نہیں۔ اس طرح کے ڈھیر سارے واقعات ہیں۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر مکمل یقین ہو اور اللہ سے ہم اپنی ضرورت کو اللہ سے فریاد کریں تو ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔